حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا ان کے ہاتھ میں ہو گئی تو آپ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ تمام مخلوقات کو دعوت دیا جائے، سب کو کھلایا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ عرضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی، اے میرے پروردگار، مجھے اجازت دے کہ میں تیرے تمام مخلوقات کو پورے سال کھانا کھلاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی، یا الہی، مجھے صرف 7 دن کے لیے ہی اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے مخلوقات کو دعوت دوں اور ان کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف 1 دن کے لیے ہی اجازت دے دے کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے جنات اور تمام انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جمع کرے جو زمین پر حلال ہے، یعنی کہ گائے، بیل، بکری، دمبے، پرندے وغیرہ، ان سب کو اکٹھا کرے۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا تو ان کو پکانے کے لیے باری باری دیگیں تیار کی گئی، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے کے اوپر سے چلے تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے، پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کا طول 1 مہینے مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرش بھی اتنا ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی نازل فرمایا، اے سلیمان، تو مخلوقاتوں میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریائی جانوروں سے دعوت شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دریائی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ ایک مچھلی دریا سے سر اٹھایا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری دعوت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی، تو نے ٹھیک سنا، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک سانس میں ہی سارا کھانا ختم کر دیا۔ پھر اس مچھلی نے آواز لگائی، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرے شکم سیر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھا گئی اور اب بھی تیری پیٹ نہیں بھرا۔ تو مچھلی نے کہا، اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح ہوتا ہے؟ اے سلیمان علیہ السلام، آپ خوب جان لیجئے کہ جتنا کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کہیں دن لگ گیا، اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، اور آج میرے کھانا روکنے کا سبب تو بنا، کیونکہ تم نے رزق کو اپنے ذمے لے لیا تھا اور تم نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اے سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، جہاں سے مخلوق نہیں جانتی کہ کہاں سے آتا ہے۔ دوستو، بے شک
अल्लाह ताला राज़िक़ है। तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला की तरफ से ही रिज़्क़ मिलता है, इसीलिए अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। आप अलैहिस्सलाम अपने मुकद्दस बाप के जानशीन हुए और अल्लाह ताला ने उनको भी नबूवत और सल्तनत दोनों सादतों से सरफराज करके तमाम रूहे जमीन का बादशाह बना दिया। 40 बरस तक आप अलैहिस्सलाम तख्ते सल्तनत पर जलवागर रहे। जिन्नो इंस, शयातीन और चरिंद परिंद दरिंद सब पर आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को तमाम जुबानों का इल्म अता किया। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन हुए और उन्होंने कहा, ए लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज में से अता किया गया है। बेशक एक खुला हुआ फजले खुदाबंदी है। इसी तरह कुरान मजीद में दूसरी जगह इरशाद हुआ, और सुलेमान की बस में हवा कर दी। उसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की राह और शाम की मंजिल 1 महीने की राह। हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बनाया और जिन्नों में से वो जो उसके आगे काम करते उसके रब के हुक्म से, और जो उनमें हमारे हुक्म से फिरे, हम उसे भड़कती आग का अजाब चखाएंगे। इसलिए बनाते वो जो चाहता, ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें और बड़े हौज के बराबर लगान और लंगर दर देंगे। दोस्तों, रिवायत है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्नो इंस वगैरह अपने तमाम लश्करों को लेकर ताइफ या शाम में वादी नमल से गुजरे, जहां चूटियां अक्सरियत पाई जाती है। तो चूटियों की मलका जो मादा और लंगड़ी थी, उसने तमाम चूटियों से कहा कि चूटियों, तुम सब के सब अपने घरों में चले जाओ, वरना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल देगा। चूटी की इस तकरीर को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील की दूरी से सुन लिया और मुस्कुराकर हंस दिए। दोस्तों, एक कुरानी वाकया हमारे लिए हिदायत है कि चोटी की आवाज 3 मील की दूर से सुन लेना ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है।